ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے، تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں، تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے ہیں۔ ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں۔ ہم تو چند سالوں کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا، اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں، وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو قرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ حامی بھر لی، خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو قرصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں، او دی خاکے پا جیا۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ احسن وجہن، ابو قرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا۔ ولا انقا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرمایا ولا الین کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے۔ اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو کہا ابو قرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا۔ مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ، مخمور رکھی ہن
مد بھریاں دو ابرو کوس مثال دسن دو ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا لڑی اللہ اکبر. ابو کے صافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے, اب اس کی اپنی کہانی. سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. اللہ اکبر. کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا. پھر کہا ابو کرصافہ کیا کہوں, لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے, ایسا حسین تھا, ایسا سونا تھا. میرے حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی, در یتیم ہے. لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں حضور گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا تذکرہ ملتا ہے جو حضور کو لوریاں دیتی تھی. نام شیمہ تھا. تو شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہونے لگتی تو بہنیں ویر اٹھا کر کے باہر لے جاتی. ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. جس کے ویر کا رنگ سونا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور جس کے نقوش تیکھے ہوتے تو وہ کہتی کہ رنگ کا کیا ہے, حسن تو نقوش میں ہوتا ہے. جس کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو. اب یہی بنو سعد کے محلے میں ہوتا. بچیاں اپنے ویر اٹھا کے لے آتی, ایک کہتی میرے ویر ورگا کوئی نہیں, دوسری کہتی میرے ویر جیسا نہیں. اتنے میں حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتے, اور دور سے ہی کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا. تو سب کے سر جھک جاتے, کہتے نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, ہم تو آپس میں بات کر رہی ہیں. اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پہ ساری کہہ دیں کہ تیرا ویر ہی سونا ہے تو پھر اس کا فخر دیدنی ہو نا, پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا. ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتی اور پھر چومتی اور پھر وہ لوری دیتی, اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں ربنا اب کے لنا محمد حتی اراہ یافعم و امردا, اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا. آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے, کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار. اور پھر جھوم جاتی اور کیا خوشی ان کی دیدنی ہوتی. اور پھر وہ منظر بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے چلے گئے اور یہ جوان ہوئی اور پھر ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی. آقا کریم نے اعلان نبوت کیا, 13 سال کا وقت کٹا اور پھر حضور مدینہ شریف چلے گئے. جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں شیمہ کا نکاح ہوا تھا اس قبیلے میں مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. تو اس قبیلے کے لوگ قیدی ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ہاتھوں گرفتار ہیں. تو یہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے فدیے کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں. چلتے چلتے شیمہ کے گھر بھی پہنچے جو کہ ایک عمر کا حصہ گزار چکی تھی, اور جا کے کہا کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے. کہا کس لیے؟ کہا وہ جو لڑائی ہوئی ہے اتنے ہمارے بندے گرفتار ہو گئے ہیں تو ان کو چھڑانا ہے. تو چلتے چلتے باتوں میں کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آ گیا. تو شیمہ نے کہا اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے؟ کہا ہاں. تو کہا پھر تم رقم اکٹھی نہ کرو, مجھے ساتھ لے چلو. انہوں نے کہا تجھے ساتھ لے چلیں؟ کہا تم نہیں جانتی وہ میرا ویر لگتا ہے, وہ میرا بھائی لگتا ہے. قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ حضور کے نوری خیموں کی جانب جا رہی ہیں اور صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے. یہ مکی دور تو تھا نہیں, یہ مدنی دور تھا. اور شیمہ قوم کے سرداروں کے لے کے جب آگے بڑھنے لگی نا تو صحابہ نے تلواریں سون دی. رک جا اے دیہاتی عورت, جانتے نہیں آگے پوچھا رسول ہے, آگے بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے, تم کون ہو؟ تو شیمہ نے جو لفظ کہے وہ لفظ لیے. اس نے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا اَنَا اُخْتُ نَبِيِّكُمْ, میری راہیں چھوڑ دو, تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں. تلواریں جھک گئیں, آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئے. راستہ چھوڑ دیا. حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی تو حضور نے دیکھا, پہچان لیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑے ہیں, چھڑانے آئی ہیں.
تو فرمایا بہن تو نے زحمت گوارا کیوں کی؟ تو پیغام بھیج دیتی میں یوں ہی چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی ہو، اچھا ہوا ملاقات ہوئی۔ پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور کچھ گھوڑے اور چند جوڑے حضرت شیمہ کو حضور نے تحفے کے طور پہ دیے۔ ویروں کے دروازے پر بہنیں آئیں تو ویر خالی تو موڑا نہیں کرتے، تو حضور نے بہت کچھ عطا کیا اور پھر رخصت کرنے خیمے سے باہر آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میری عادت تمہیں معلوم ہے کہ میں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج ایسا موقع آیا کہ میں نے تم سے مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا جو چاہیں آپ کریں، لیکن کیوں مشاورت نہیں فرمائی حضور؟ اگر ارشاد فرما دیں تو فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں ایسا، کوئی لاؤ تو صحیح زمانے میں یہ جمال اور یہ حسن اور یہ کمال رکھنے والا، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی ساری زندگی اس آقا کے نام لگاتے ہیں۔